وعلیکم السلام۔ دیکھیے، اسلام کا اپنا ایک مضبوط نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روزی روٹی کے بھی ذرائع اتنے زیادہ بنا دیے ہیں کہ گنے بھی نہیں جا سکتے، گننا ناممکن ہے جو معاش کمانے کے ذرائع ہیں اس زمین کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم میرے بندے ہو، صرف تمہارے اوپر، باقیوں کے اوپر نہیں ہے، جو مومن ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو یہ ساری چیزیں صرف ماننے والوں کے لیے ہیں، جو اللہ کے بندے بنے پہلے۔ اور مقررہ اوقات کے لحاظ سے کتنے اللہ نے وقت رکھا ہے، فجر کی صلاۃ سے لے کر ظہر کی صلاۃ تک کتنا ٹائم ہوتا ہے بتائیے، زور سے اثر، پھر یہ ساری درمیان میں اوقات ہیں۔ اور ہر بندے کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، کوئی اذان دے، کوئی نماز پڑھائے، کوئی بچوں کو بھی پڑھائے۔ اور اللہ کے دین کی وجہ سے یہ جتنا وقت آپ ایک ایک لمحہ جب اللہ کے لیے لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اجر آپ کو دے گا کہ آپ کو جنت نہیں چاہیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام اور صحابہ کی پوری زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کھلی کتاب کی طرح، پھر بھی ہم اس طرح کے سوالات پوچھیں کیونکہ وہ زیادہ دیندار تھے ہم سے، وہ زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی حدیثیں اکٹھی کی ہیں بتائیے، کتنا سبق دیے، کتنے درس دیے، کتنے شاگرد بنائے ہیں، ان کی کتنی تنخواہ تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ پوری زندگی اذان دیتے رہے، کتنی تنخواہ تھی ذرا بتائیے۔ ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اذان دیتے رہے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی اذان دیتے رہے، بتائیے کتنی تنخواہیں تھی، کوئی بتائیے نا۔ اور نمازیں پڑھانے والے بھی تھے، قرآن پڑھانے والے قاری تھے، عبداللہ بن مسعود اور کعب بن مالک اور اس طرح، اور معاذ بن جبل، کتنے اور صحابہ ہیں، بتائیے ذرا کتنی تنخواہ تھی۔ جب کہیں سے بھی کچھ نہیں ان کو ملتا ہے تو پھر یہ کبھی وہ بکریوں والا واقعہ لے آ جاتے ہیں کہ دیکھو وہ صحابہ نے بکریاں نہیں لی تھی، دم کیا تھا تو بکریاں نہیں لی تھی۔ وہ ایک خاص واقعہ ہے، تبلیغ کے لیے گئے تھے اور وہاں انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ طے ہوتی تھی قبیلوں کے درمیان کہ آپ کے لوگ ہمارے علاقے میں آئیں گے ہم کھانا دیں گے، ہمارے لوگ آپ کے قبیلے میں جب جائیں گے تو آپ ان کو کھانا دیا کریں، یعنی جو بھی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ تو چونکہ انہوں نے تبلیغ جب کی تو وہ ناراض ہو گئے اس بستی کے لوگ، انہوں نے کھانا تک دینے سے انکار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا، ان کے سردار کو ڈسوایا کسی سانپ سے یا بچھو سے، تو اس نے چیخو پکار جب لگائی تو اس کے بعد پھر وہ دوڑے ادھر ادھر کہ کوئی ایسا ہو جو کوئی ایسا کام کرے، کسی کے پاس کوئی علاج ہو، کوئی دم ہو، کوئی چیز ہو جو اس کو آئے، ہمارا سردار مرے جا رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اب تم لوگوں نے کھانے تک سے ہمیں انکار کر دیا ہے، کھانا تک نہیں دیا، اور اب کہتے ہو کہ یہ کرو، ہے ہمارے پاس لیکن ہم نہیں کریں گے جب تک تم ہمیں کھانا نہیں دو۔ ان کا بھی کھانا بھی دیں گے، انعام بھی دیں گے، آؤ۔ تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھی۔ آپ غور کریں اس بات کے اوپر، جو بات وہ نہیں سننا چاہتے تھے وہی اللہ نے سنوائی ان کو۔ سورہ فاتحہ کے اندر پوری توحید ہے، پورا پیغام ہے اسلام کا، فلسفہ ہے، روح ہے۔ پورا قرآن تو اسی کی تشریح ہے، اسی کا جواب ہے، اور وہ عربی جان سے وہ سمجھتے تھے کیا یہ بات کہی جا رہی ہے، تو وہ چیز بھی سنوائی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان کا حق بھی دلوایا مسلمانوں کا جو اللہ کے لیے نکلے ہوئے تھے، کوئی روزی کمانے نہیں بلکہ دین کی تبلیغ کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ اللہ نے انتظام کیا۔ تو آج کے مولوی جو اجرت لیتے ہیں یا مؤذن کہتے ہیں دیکھو بکریاں نہیں لی تھی، اور پھر غور کرو وہ واپس آئے، پھر بھی صحابہ کو ابھی طرح وہ شرح صدر نہیں ہے، کیونکہ روٹین نہیں تھی، نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھیں۔ اور جب آ کے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ ہم نے یہ معاملہ کیا، نبی علیہ السلام نے کہا تمہیں کس طرح بتایا سورہ فاتحہ دم ہے؟ ان کا جواب میں نے ایسے ہی کر دیا، یعنی نبی علیہ السلام کی تعلیم بھی نہیں تھی، اور کہا کہ بالکل لے لو اور میرا حصہ بھی نکالو۔ آپ غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کو اس طرح کے تھے کہ وہ اپنا کوئی لالچ والا تھی نہ۔ ایسے ماحول میں جب اللہ تعالیٰ کو روزی کا انتظام کرتا ہے تو وہ برکت والا کھانا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ایک روٹین سے ہٹ کر جو آتا ہے معجزانہ طور کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے اور عزت دیتا ہے مومنوں کے لیے، غیر نبیوں کے لیے اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور نبی کے ساتھ معاملہ ہو تو پھر اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات تھی جس طرح ایک صحابی ہیں جو گئے ہیں تبلیغ کے لیے، اور 80 کے قریب لوگ تھے،
میرے خیال میں ابو عبیدہ بن جرح کے یہ واقعہ ان کے ساتھ گئے لوگ، اور کھانا پینا جب نہیں تھا تو دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک بہت بڑا جانور مچھلی کی شکل کا، لیکن مچھلی کی طرح نہیں تھا، تھوڑا سا مختلف جس طرح ہوتا، تبھی تو تردد پیدا ہوا، اگر بالکل مچھلی کی طرح ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ ایک ایسا جانور تھا، تو اب کہا گیا کہ اب کیا کہا جائے، یہ تو مچھلی تو نہیں لگ رہی ہے لیکن کیا کریں، ہمیں تو بھوک بھی استائے جا رہی ہے، کھائیں یا نہ کھائیں۔ پہلے ان کا نہیں، یہ نہیں کھاتے ہیں، باہر پھینکا ہوا سمندر جیسا مردار ٹائپ چیز ہوتی ہے، تو کراہیت سی محسوس ہوئی۔ تو پھر ان کے بعد انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں، اور بالکل اب جب بھوک شدت اختیار کر جائے تو پھر تو اللہ کی طرف سے گنجائش بھی ہے، تو لہذا اللہ کا نام لے کے کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا، اس کو وہاں پڑاؤ ڈالا اور آگے پیچھے تبلیغ کرتے تھے، اور واپس آ کے پھر اپنا اس میں سے کاٹ کاٹ کے جو اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں پکاتے تھے، کھاتے تھے، اس میں سے بلکہ جس طرح وہ تیل بھی ہوتا ہے وہ بھی جیسے آنکھوں کے اندر سے وہ نکالا جاتا ہے وہ بھی، اور اتنی وہ بڑا جانور تھا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی آنکھ کے اندر بعد میں ہم نے ایک بندے کو بٹھا دیا، اتنی بڑی اس کی آنکھ تھی، اور اس کی ایک پسلی اتنی بڑی تھی کہ اس کو ہم نے ایسا سیدھا رکھا تو اس کے نیچے سے لدا ہوا اونٹ گزر جاتا تھا۔ اندازہ لگ کتنا بڑا جانور اللہ تعالیٰ نے نکالا، پورا مہینہ کھاتے رہے اس کو، اور جب واپس آئے مہینے کے بعد اپنے مشن کو مکمل کر کے، تو ظاہری بات جو گوشت بچا تھا اس کو اپنے ساتھ لاد کے لے آئے اور آ کے نبی علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا، تو نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا تھا، اور کوئی بچا ہوا ہے تو مجھے بھی دو، مجھے بھی، یہ برکت والا کھانا ہے۔ اس انداز سے یہ چیز ہوتی ہے، بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے وہاں بھی کہا کہ میرا بھی حصہ نکالو، یہ اللہ کی طرف سے ایک برکت والا کھانا ہے۔ اب اس کو دلیل بنا کے کہو کہ نماز کی پڑھانے کی اجرت لینا جائز ہے، یہ ساری برکت والی سیلری ہے، ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں صحابہ کا عمل دیکھنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ اقرأ القرآن ولا تاکلوا بھی، قرآن کو پڑھو پڑھاؤ لیکن اس کو روزی کمانے کا ذریعہ نہ بنانا، اور کہیں فرمایا کہ مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ اندازہ لگے کتنی وضاحت کے ساتھ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد کوئی مانے تو اپنا بھلا کرے گا، نہیں مانے تو زبردستی کوئی نہیں ہے، وہ خود بھگتے گا۔ یہ جو بھی دین کے اوپر اجرت لی جا رہی ہے یہ جہنم کے انگارے ہیں، اب ان کی اپنی مرضی ہے زیادہ اکٹھے کریں یا تھوڑے۔ اور قرآن کی 28 آیتیں ہیں جو میں نے خود اپنے اس سے پڑھی ہیں، جس میں یعنی یہ پوری طرح محسوس ہوتا ہے کہ یہ دین کے اوپر دنیا کمانا یہ صحیح نہیں ہے، اور کیا نام حدیث کے اندر بھی آ گیا۔ اسی وجہ سے کیا نام ہے ابو نفر رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے الہدایہ کے اندر، آپ نے تو پڑھا ہوگا کہ جو مؤذن اذان کے اوپر پیسے لیتا ہے، جو امام امامت کے اوپر پیسے لیتا ہے، اور جو عالم دین فقہ یا دین کی تعلیم دے کے قرآن و حدیث کی تعلیم دے کے، تو ظاہر بات اس میں وقت تو لگے گا۔ عام طور پر یہ لوگ کہتے ہیں ہم وقت کے لیتے، بھائی وقت کے بغیر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے، تو وقت تو لگتا ہے، اسی وقت کا تو آپ کو اجر اللہ دے گا، اگر دین کی خاطر وقت لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور ان کے دونوں شاگردوں نے اس کی تشریح کی کہ ہمارے استاد نے یہ جو فتویٰ دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، تو دونوں ابو یوسف اور امام محمد نے کہا کہ یہ اس طرح ناجائز ہے جس طرح ایک بازاری عورت اپنے جسم کو بیچتی ہے اور وہ جو پیسے لیتی ہے، جس طرح وہ اس کی آمدنی حرام ہے، اس طرح یہ عالم دین کی اور مؤذن کی اور امام کی یہ جو آمدنی ہے یہ حرام ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ باقی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک آفر ہو، میں اس سے بڑی بڑی آفریں ہوئی ہیں، میں نے یہ آفر ان کے منہ کے اوپر دے ماری ہے اور ان کو سمجھایا بھی ہے کہ یہ کوئی نوکری نہیں ہے، اذان دینا یہ کون سی بات ہے، اور امامت کرانا یہ کوئی نوکری ہے، یہ تو اللہ کی عبادت ہے، فرائض ہیں، فرائض یعنی جو پورے کرنے کے بعد انسانوں سے اس کا اجر مانگے تو اللہ سے کیا ملے گا۔ تو نماز پڑھانا بھی اللہ کی بندگی ہے، نماز پڑھنا بھی یعنی پیچھے پڑھنے مقتدی بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا حکم مان رہا ہوتا ہے، فرض پورا کر رہا ہوتا ہے، اور امام بھی۔ اور آپ ذرا غور کریں کتنے دلائل، جو امام بنتے ہیں ایک دم ان کی شروع ہو جاتی ہے سیلری، تو جب تک وہ امام نہیں تھے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اتنا ہی وقت لگ رہا تھا نا، ایک قدم صرف آگے اٹھایا ہے تو سیلری۔ اور وہ جو بکریوں والا معاملہ وہ تو سب نے بانٹ لیا، تو کبھی مؤذن نے یا امام نے کہا کہ مجھے سیلری ملی ہے چلو سب بانٹ لیتے ہیں، کبھی ہوا ایسا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اور اسی وجہ سے آج امت مسلمہ کی ہر جگہ پٹائی ہو رہی ہے، چونکہ یہ علماء حرام کھاتے ہیں، حرام خور کی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ سورہ توبہ 34 نمبر آیت پڑھو
کہ یہ اکثریت ہے علماء اور مشائخ کی لوگوں کا مال کھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے آج دین اسلام کے راستے کے اندر. ایمان خالص توحید کی آواز اٹھائیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کریں صحیح معنوں میں، تو اس کے بعد سب سے پہلے جو مخالف بنیں گے یہی مولوی حضرات. یہ بریلوی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، سارے کے سارے اجرتی ہیں، سارے کے سارے حرام خور ہیں. اس غلے کے اوپر سب کا اتفاق ہے. باقی کتنے معاملات میں ان کے آپس میں اختلافات ہیں، لیکن اس غلے کے اوپر، اجرت کے اوپر سب کا اتفاق ہے، کیونکہ سب کے مفادات ہیں. ہر ایک نے اپنی علیحدہ دکان بنائی ہوئی ہے، اختلافات کر کے علیحدہ دکان بناتے ہیں اور پھر مال بٹورتے ہیں. یہ دیندار نہیں ہیں، یہ دکاندار ہیں.